تے تسی بات ٹھاکرے دے وارث ہو ہے جی جڑے مسجد گرانے اسی اورنگزیب دے وارث ہاں ہے جی اسی شیر شاہ سوری دے وارث ہاں اے جناب مسجد وزیر خان جنہیں بنائی سی اس کا نام کی سی بلا اور ویسے انہیں نام وزیر ہی سی نا اور اسی اس دے وارث ہاں کہ انہیں بنائی اسی انہیں دی روح شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کہ اسی پاکستان بنا کے بھی مسجد کی حفاظت نہ کر سکیے انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے بھائی آج جمعہ پڑھیں گے تو سانو کوئی نہیں روک سکتا اسی ایک وزیر خان بھی جمعہ پڑھنا پھر انشاءاللہ ایک دن آنا اسی بیت المقدس بھی جمعہ پڑھنا کوئی بات نہیں ایک مشکلات زندگی دے نالن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا آجی اللہ تعالیٰ فرمانا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ خوف دے کے بھوک دے کے یعنی وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کوئی بات نہیں اے جناب اقبال نے کہا نا عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا فلسطین کی آزادی واسطے تو جناب جامع دینا تو ساڑھے ہاتھے اے جناب F-16 دیں گے F-16 آئے گا اور غوری آئے گا غزنوی آئے گا اور PTV کو اعلان ہوئے گا کہ محمد عربی کے غلام جان واسطے جا رہے ہیں اسی جناب جاؤں گے لیکن جڑا پاکستان ساڑھے بڑے سانو دے کے گئن ان کی حفاظت کرنا نہیں تو ساڑھے تے ذمہ داری ہے نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اسی لکڑ بلے کوئی جناب نقوی آوے تو اندھے حوالے کر دیئے کوئی ٹکوی آوے تو اندھے حوالے کر دیئے نا 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 تسی آئے تک ٹر گئے تسی چلے جانا ساڑھے بڑے دی تاریخ دیکھ لو آج بھی بھاٹی چوک داتا علی حجویری پیرا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں آج بھی جناب چوک یتیم خانہ میں بابا جی پیرا دین واسطے بیٹھے ہوئے ہیں اسی تا اپنے بڑے دی ریت رکھنی سانو انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کوئی آوے تو کوئی جاوے لیکن قوم نے خیال کرنا چاہیے مسیطہ دیواری آوے تو تہانو لبیک یاد آوے شراب خانے کھولن تو تہانو لبیک یاد آوے تے جناب تو نال ٹرن دیواری آوے نہیں جی مذہبی جماعتوں کے ساتھ لبیک کے ساتھ ابھی یہ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے میں نے کہا ہم جیتنے کی پوزیشن میں ہو نہ ہو کفر کو ہرانے کی پوزیشن میں ہر وقت موجود ہے رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ ہم ان کے وارث ہیں ہم ان کے وارث ہیں وہ فضل حق خیر آبادی کے وارث ہیں جس کے ایک فتوے نے پورے فرنگی راج کی کمر توڑ کے رکھ دی اور ہم صدر الدین آزردہ کے وارث ہیں جس کے سر کو جناب دہلی کے چاندنی چوک میں 3 دن کے لیے لٹکایا گیا اور 3 دن تک تازہ خون کی بوندیں ٹپکتی رہی انہیں کہا یہ کیسے ہو گیا کہ یہ تو جناب دنیا سے چلا گیا 3 دن ہوئے ابھی تک تازہ خون رس رہا ہے انہیں کہا اس لیے ہوا کہ جب اس کی گردن اس کے تن سے جدا کی گئی تو اس کے اندر رتی برابر بھی خوف موجود نہیں تھا ہم اس کے وارث ہیں وہ صدر الدین آزردہ کے وارث ہیں احمد اللہ شاہ مدراسی کے وارث ہیں حسرت موہانی کے وارث ہیں اور جناب ہم مولانا شوکت علی جناب محمد علی جوہر کے وارث ہیں ہم جناب یہاں وارث ہیں جناب حضرت علامہ عبدالستار خان نیازی کے وارث ہیں مولانا احمد مولانا شاہ احمد نورانی کے وارث ہیں مولانا ابو الحسنات قادری کے وارث ہیں سید خلیل احمد قادری کے وارث ہیں سید دیدار علی شاہ کے وارث ہیں ہم یہاں جناب فکر رضا کے وارث ہیں فکر مجدد الفسانی کے وارث ہیں ہم یہاں تم کیا سمجھتے ہو تسی لوگے تے چڑیاں مارتے رہو جناب تسی این کر لو گین کر لو تسی اپنا زور تسی مسیطہ ڈھان کی گل کرتے ہو اگر تسی باز نہ آئے تو یاد رکھنا پھر یہ قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی پانی ہے ارباب طرف کی کرسی گورنر ہو صدر ہو یا وزیر خارجہ ہو یا وزیر داخلہ ہو قیمت کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی اس لیے ہمیں اس بات پر مجبور نہ کرو تمہیں اللہ کے گھر ہی ملے ہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی یہ تمہیں نجائز نہیں آتا یہ جاتی عمرہ کا فیتہ مروا لو یہ جناب جہاں اس کے جناب اکبر الہ آبادی گئے نا وہاں پر کسی کے ہاں دعوت پر تو انہوں نے کہا حضور یہ ہم نے نئی کوٹھی بنائی ہے آپ کو دعوت دی ہے یہ جناب دیکھیں اس کی شان و شوکت یہ پرشکو عمارت حضور اس پر کوئی کچھ کہیں تو آپ جب باہر نکلیں تو آپ نے فرمایا یار رہنے دو انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ کہیں آپ نے فرمایا یہ کوٹھی جو تم کو نظر آ رہی ہے
اپنی اداؤں پہ اترا رہی ہے، ذرا غور کرو تو اس کے گملوں سے خون غریبہ کی بو آ رہی ہے۔ اللہ تو یہ نہ ہو کہ یہ جو تمہاری عمارتیں ہیں، یہ جو تمہارے گھر ہیں، تمہیں یہ یاد رکھنا تم لاکھ ہزار، میں پڑھتا رہتا ہوں اخبار میں، وہ کہتے ہیں آج اتنے ہزار جوان مزید بھرتی کر لیے۔ میں نے کہا تم جتنے مرضی بھرتی کر لو، ان کے دل میں جو محبت رسول کی بھرتی بابا کر کے گیا ہے نا، وہ تم نکال نہیں سکتے۔ تم کرو بھرتیاں جتنی مرضی بھرتی کرو جناب، یہ سارا کچھ حق کو روکنے کے لیے، لیکن جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ پاکستان کسی کی عیاشیوں کے لیے نہیں بنا، یہ تمہارے فیتے، یہ تمہارا کر و فر، یہ تمہاری وردیاں، یہ تمہاری وزارتیں، یہ تمہاری جناب مشاورتیں، اور یہ تمہاری مشیریاں، اور تمہاری جناب وزارت عظمیٰ اور وزارت داخلیہ، یہ صرف پاکستان کی برکت سے ہے۔ اور پاکستان کسی بدماش اور عیاش اور قماش کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان ان فقیروں کی وجہ سے قائم دائم ہے، ان فقیروں کی وجہ سے پاکستان قائم دائم ہے۔ یہ کسی بدماش کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے، یہ پاکستان اس عوام اور اس جناب جو غریب اور جناب مسکین ہے، یہ اشرافیہ کی وجہ سے قائم دائم نہیں ہے، یہ محمد عربی کے ان جناب مسکین غلاموں کی وجہ سے قائم دائم ہے۔ جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسے بھی واقعات آ جائیں، ظلم اور جبر کی آندھیاں آ جائیں، بھوک اور افلاس آ جائے، یہ پھر بھی اپنے وطن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب کوئی بات آ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہم نے یہ وطن چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑ کر بھاگنا بھی نہیں ہے، آگے پیچھے بھی نہیں ہونا۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے ہمارے ہاتھ میں امانت دی ہے، اس پاکستان کو اس کی منزل تک لے کر جانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہاں، جو آ کر اٹھ کر جناب دو جناب انگلش کے سبق پڑھ کر وہ ہمیں سکھاتا ہو، وہ کوئی بھی کسی سیٹ پر بیٹھا ہو کہ جی ہم پاکستان، تمہاری اوقات کیا ہے، تم پاکستان کو کیا جانو، تمہیں کیا پتا ہو پاکستان کیسے بنا ہے؟ پاکستان کے بننے کا پوچھنا ہے تو فضل خیر آبادی سے پوچھو، حضرت بہانی سے پوچھو، احمد اللہ شاہ مدراسی سے پوچھو، صدر الدین آزردہ سے پوچھو، ان سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا ہے۔ اور یہ چلتے چلتے جناب ان بزرگوں سے پوچھو کہ پاکستان کیسے بنا ہے۔ اگر پاکستان تم نے یہ جناب فورسیں بنانے کے لیے بنایا تھا تو قائد اعظم نے پاکستان بنا کر کیوں کہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہی قانون چلے گا جو محمد عربی اپنے غلاموں کو یہ دے کر گئے۔ پاکستان کے اندر کوئی بدماشی کا قانون نہیں چل سکتا، اور پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے کے اوپر، پہلی سطر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون وہ اسلام اور قرآن کے خلاف نہیں بن سکتا۔